نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمد للہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اسلام دین رحمت و شفقت ہے اور دین امن و محبت ہے. اس کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی نشستوں میں ہم نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے عمومی مزاج پر اور الہ کے تصور پر اور رب کے تصور پر گفتگو کی، اور تصور الہ اور تصور رب اس سبجیکٹ کو اسٹیبلش کیا اور اس مضمون کو واضح کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ تصور الہ میں بھی غالب عنصر رحمت کا ہے اور تصور رحمت میں بھی سراسر رحمت ہی کا عنصر موجود ہے. ہم نے لغوی اعتبار سے بھی الہ اور رب ان دونوں اصطلاحات پر بات کی اور قرآنی آیات کریمہ کے حوالے سے بھی اس پر تفصیلی روشنی ڈالی. آج ہم اسی موضوع کو کہ اسلام دین رحمت ہے اور دین امن و محبت ہے، اسی موضوع کو سورہ فاتحہ کی یہ جو دوسری آیہ کریمہ ہے الرحمن الرحیم، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسم ذات اللہ کے ساتھ اپنی ذات ستودہ صفات کے اولی تعارف کے لیے جس ٹائٹل کو منتخب فرمایا وہ رب العالمین رکھا، اور رب العالمین کہہ کر اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں. یہ سبجیکٹ میں اختصار سے بیان کروں گا چونکہ میں گفتگو آج الرحمن الرحیم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، تو میں صرف ریفرنس دے دوں. جو احباب یہ جو نقطہ میں بیان کر رہا ہوں اب اس پر تفصیلی اسٹڈی کرنا چاہیں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیں بہت ساری جہتوں کے ساتھ، تو میری یہ کتاب ہے سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت. یہ میری ان کتب میں سے ہے جو میں نے اوائل 80s میں تصنیف کی تھی. 1980 1981 82 کے زمانے میں اوائل 80s میں جو تصنیف کی ان کتب میں سے سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت. اس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ علمی ذوق رکھنے والے اور اس سبجیکٹ کا شوق رکھنے والے آدمیوں کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اللہ کے تعارف کے لیے رب العالمین کا انتخاب فرمایا اور رب العالمین کے تعارف کے لیے الرحمن الرحیم کو منتخب فرمایا. اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی نسبت لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اس تأثر اور تصور کو جو بنیادی طور پر اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جب لوگ میرا نام سنیں تو ان کے ذہن میں جو ایک خیال ابھرے، جو ایک تأثر ابھرے، جو ایک تصور ابھرے، وہ کیسا ہو، وہ اس نے دو صفتوں کے ساتھ مالا مال کیا، دو صفتوں کے ساتھ اس تصور کو معمور کر دیا، بھر دیا. ایک یہ کہ وہ جب میرا نام سنے تو میری ربوبیت کا تأثر ابھرے، اور ایک میری رحمت کا تأثر ابھرے، پھر میری مالکیت کا تأثر ابھرے. یہ اللہ رب العزت کی الوہی ترجیح ہے.
تو رب العالمین سے اس نے اپنے یہ اولی تعارف کروایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ کہہ کر باری تعالیٰ نے یہ بات اپنے بیان رحمت میں، صراحت کا جو بیان رحمت الرحمن الرحیم کی شکل میں، اس سری بیان رحمت سے بھی قبل اولی ٹائٹل اپنا رب العالمین بیان کرتے ہوئے ایک بات کو کیٹیگوریکلی مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے اور عالم انس و جاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری ربوبیت کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نہیں، کسی ایک رنگ کے لیے نہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں۔ میں رب ہوں سارے جہانوں کا، ساری مخلوقات کا۔ تو میری ربوبیت آفاقی ہے، کائناتی ہے اور عالمگیر ہے۔ اب یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے، اسلام کے دین رحمت ہونا، اسلام کا دین شفقت ہونا، اسلام کا دین امن و محبت ہونا پوری انسانیت کے لیے، تمام ہیومینٹی کے لیے۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں نا ہیومینٹی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہیومینٹی کی، صرف انسانیت کی بات ہی نہیں کی، اس نے کریشن کی بات کی ہے۔ ساری یونیورس اور جتنی ورلڈز ہیں، جہان ہیں، عالم ہیں، کائناتیں ہیں، اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں، میں سب کو پالنے والا ہوں، سب کو پرورش کرنے والا ہوں، سب کی ضروریات کی کفالت کرنے والا ہوں، سب کو درجہ بدرجہ اس کی حد کمال تک پہنچانے والا ہوں۔ میں اتنا رحیم اور شفیق رب ہوں۔ تو میری ربوبیت کا دائرہ آفاق اور پوری کائنات اور تمام عوالم پر محیط ہے۔ تو میری ربوبیت جو ہے وہ تمام نسلوں کے لیے ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے، تمام علاقوں کے لیے ہے، تمام گروہوں کے لیے ہے، تمام طبقات کے لیے۔ نہ اس میں سفید اور سیاہ کا امتیاز ہے، نہ عرب و عجم کا امتیاز ہے، نہ مسلم و غیر مسلم کا امتیاز ہے، نہ نیک و بد کا امتیاز ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مجھے جانتا بھی نہیں، میں اس کا بھی رب ہوں اور اس کو بھی پالوں گا۔ جو جانتا ہے اور مجھے مانتا نہیں، اس کا بھی رب ہوں، اس کی بھی پرورش کروں گا، عین اسی طرح جس طرح ایک بندہ مومن کی پرورش کرتا ہوں اس کے جسم و جان کی۔ جو شخص نہ صرف یہ کہ مجھے نہیں مانتا بلکہ میرے مد مقابل شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، ان کا بھی رب ہوں، اور باوجود اس کے کہ وہ بتوں کے سامنے جبین ناز جھکا رہا ہے، میری توحید کا برملا رد کر رہا ہے، میری ربوبیت اور میری الوہیت کا اور میرے انعام کا، میرے احسان کا، میرے رب ہونے کا انکار کر رہا ہے، مگر میری ربوبیت کے انکار کے باوجود میری ربوبیت اسے اپنے چشمہ فیض سے محروم نہیں کرے گی، کیونکہ میری ربوبیت کا مدار کسی کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے پر نہیں ہے۔ میری ربوبیت کا مدار رحمت مطلقہ پر ہے، مطلق رحمت پر ہے، مطلق شفقت پر ہے۔ میں ہوں پرورش کرنے والا ہر اس شے کی جس کو میں نے پیدا کیا۔ لہذا اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے تو میں اس کی بھی پرورش کرتا ہوں، مندر میں جاتا ہے اس کی بھی پرورش کرتا ہوں، کلیسا جاتا ہے اس کی بھی پرورش، اس کا بھی رب ہوں، گرجے میں جاتا ہے اس کا بھی رب ہوں، جنگلوں میں عبادت کرتا ہے اس کا بھی رب ہوں، غاروں میں عبادت کرتا ہے اس کا بھی رب ہوں، سرے سے عبادت ہی نہیں کرتا اس کا بھی رب ہوں، اور میرے مد مقابل شرک کرتا ہے اس کا بھی رب ہوں۔ اس کو بھی پالوں گا، اس کی بھی ضروریات فراہم کروں گا، بیمار ہوگا تو اس کو بھی شفا دوں گا، بھوکا ہے تو اس کو کھانا دوں گا، چھوٹا ہے تو اس کو جوان کروں گا، اس کی اسی طرح جسمانی تمام ضروریات کی پرورش اور کفالت کروں گا جس طرح کسی مسلمان کی کرتا ہوں۔ اور نہ صرف انسان کے لیے بلکہ یہ ہر مخلوق کے لیے، حیوانات کے لیے بھی میری ربوبیت کا فیض عام ہے، جمادات کے لیے بھی عام ہے، نباتات کے لیے بھی عام ہے۔ جو مانگتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ عالمگیر، آفاقی اور کائناتی ربوبیت کا بیان کیا اللہ رب العزت نے اپنی اسم ذات کے تعارف میں۔ اس کا ایک مقصد ہے جو کہ پہلا تعارف ہے، اولین تعارف، اور اس کے مخاطب کون ہیں؟ اس قرآن مجید کے مخاطب انسان ہے، عالم انسانیت مخاطب ہے، اور اولین مخاطب پھر مسلمان ہیں جنہوں نے قبول کر لیا۔ ایکچولی تو مخاطب پوری بنی نوع انسان ہے، اور پوری بنی نوع انسان کو آقا علیہ السلام کی امت قرار دیا گیا ہے، امت دعوت۔ پھر جس نے لبیک کہہ لیا، ایمان لے آئے، وہ امت اجابت ہو گئی، پھر وہ اس کے حقدار ٹھہرے، اس کے وارث ٹھہرے قرآن کے۔
وہ لوگ جو قرآن کے وارث ہیں، مسلمان، امت مسلمہ، اب ان کو میسج ہے الحمدللہ رب العالمین کا میسج ہے کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور ساتھ میں جملہ معترضہ کے طور پہ اس وقت کوٹ کر دوں، تفصیل میں گفتگو آگے آئے گی، کہ جہاں اس نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا اور العالمین کے لیے رکھا، تمام عوالم و مخلوقات کے لیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کو، اپنے نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام کی رحمت کو بیان کیا، یہ فرماتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان کے ساتھ کہ سارے جہانوں اور ساری کائناتوں اور جمیع عوالم کے لیے سراسر رحمت بنا کر۔ تو خود فرمایا میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو گویا اپنی رحمت بھی العالمین کے لیے عام رکھی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت بھی العالمین کے لیے عام رکھی۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی مومن کی یا کافر کی، نیک کی یا بد کی۔ میسج اس میں یہ ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو حقیقت میں میرا بندہ ہے، حقیقت میں، اور میری بندگی تیرے قلب اور باطن میں، تیرے شعور میں، تیرے فکر میں، تیرے ذہن میں، تیرے عقیدے میں، پھر تیرے عمل میں، تیرے اخلاق میں، تیرے رہن سہن میں وہ بندگی کا نور اتر گیا ہے، اور تو اتارنا چاہتا ہے اور مجھ سے رشتہ بندگی کاملاً استوار کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو نقشہ میں نے اپنی ربوبیت کا جس فیض سے تم کو پالا ہے، تم اسی کی مظہریت اپنے اندر پیدا کرو، اسی کی شان اپنی سیرت میں، اپنی شخصیت میں، اپنی سوچ میں، اپنے عمل میں، اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں کریٹ کرو، اور ذاتی وفاداریوں کے، محدود و مفادات کے بتوں سے نکل جاؤ، علاقائی، گروہی، حتیٰ کہ مذہبی، نسلی، لسانی، سارے محدود طبقاتی اور گروہی وفاداریوں سے نکل کر جب میرا بندہ بننا ہے، تو میرا بندہ وہ ہے جو جس کی رحمت، جس کی شفقت، جس کا چشمہ امن پوری کائنات کے لیے عام ہے، جیسے میری ربوبیت کا چشمہ عام ہے۔ اور اسی طرح جب اس نے الرحمن الرحیم کا درس دیا، پہلی صفت بیان کی رحمت کی، تو صفت رحمت اور ربوبیت کو جوڑا، اپنی الوہیت الحمدللہ، اپنی الوہیت کے بعد بیان کیا اپنی ربوبیت کا دوسری چیز، اور ربوبیت کے بعد بیان کیا اپنی رحمت کا الرحمن الرحیم۔ ان تینوں کے درمیان ایک ربط بنایا کہ الوہیت کو سمجھنا ہے تو اس کو میری شان ربوبیت سے سمجھو، اور میری شان ربوبیت کو سمجھنا ہے تو الرحمن الرحیم کے آئینے میں میری شان رحمت کو سمجھو۔ یہ بھی ایک میسج ہے کہ اگر بندہ میری بارگاہ کے میرے چشمہ ربوبیت سے اور میرے چشمہ رحمت سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ اخلاق اور اپنا چہرہ کردار، اس میں وہ حسن پیدا کر لے جو حسن اللہ رب العزت کے چشمہ ربوبیت سے عطا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی خوبیوں کا، اپنی رحمت اور ربوبیت کی خوبیوں کا جو حسین و جمیل لائق حمد و ثنا مرقع رکھا ہے، بار بار پیش کیا ہے، تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آئینہ شخصیت میں اس کی ربوبیت اور اس کی رحمت کی حسن و جمال کا جلوہ پیدا کر لیں۔ اگر اس نے اپنی بے پایہ رحمت کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں کیا ہے، تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رحمت کے چشمے سے فیضیاب ہونے والے خود بھی اللہ کے اخلاق کو کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتے ہوئے اللہ کی ساری مخلوق کے لیے سراپا رحمت و شفقت بن جائیں۔ اگر اس نے جا بجا اپنی ربوبیت اور اپنی رحمت کے ضمن میں رافت و شفقت کا نقشہ پیش کیا ہے اور اپنے جود و احسان کا بیان کیا ہے، تو اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندو تم بھی میری طرح عفو و درگزر اور انسانیت کے لیے دوست ہوں یا دشمن لطف و کرم کا پیکر اتم بن جاؤ۔ میری صفات کا رنگ اپنی صفات پر چڑھا لو، میرے کردار کا رنگ اپنے کردار پر چڑھا لو، اور میرے چشمہ ربوبیت اور چشمہ رحمت سے جو جو فیض تمہیں ملا ہے وہ رنگ سارا اپنے کردار میں ظاہر و باطن میں تم اپنا لو۔
اس لیے کہ اگر تم لوگوں کی لغزشوں اور خطاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو یہ توقع مجھ سے کس طرح کرتے ہو کہ میں تمہاری لغزشوں اور خطاؤں کو نظر انداز کر دوں؟ اگر تم لوگوں سے رحمت اور شفقت کا سلوک نہیں کر سکتے تو اپنے لیے رحمت اور شفقت کی توقع اور امید کیسے کرتے ہو؟ اگر تو لوگوں کے لیے مربی اور ان کی پرورش کرنے والے، کفالت کرنے والے نہیں بن سکتے تو مجھ سے پرورش اور کفالت کے اس فیض کے طلبگار کس طرح بنتے ہو؟ اگر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور سراپا رحمت اور سراپا شفقت اور سراپا نرمی اور سراپا دل جوئی، سراپا نفع بخشی، سراپا فیض رسانی، اگر اس کا مظاہرہ تمہاری زندگی نہیں کر سکتی تو یہ سارے فیوزات میری بارگاہ سے تم اس کے طالب کس طرح بنتے ہو؟ لوگوں کے لیے تم جبار اور قہار بن جاؤ، ظالم بن جاؤ، بربریت کا مظاہرہ کرو، دہشت گردی کا مظاہرہ کرو، تمہیں دیکھ کر لوگ تھر تھر کانپنے لگ جائیں، اور مجھ سے توقع کرو کہ تم گناہوں سے آلودہ دامن لے کر نامہ اعمال لے کے میرے سامنے آؤ تو میں تمہیں بخش دوں اور تمہیں کوئی خوف و ہراس نہ ہو؟ نہیں، میں سب کچھ تمہارے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کرتا ہوں، مگر چاہتا یہ ہوں کہ اگر مجھ سے میرا لطف و کرم چاہتے ہو تو تم بھی پیکر لطف و کرم بنو، میری رحمت چاہتے ہو تو تم بھی اوروں کے لیے پیکر رحمت بنو، میری شفقت چاہتے ہو تو اوروں کے لیے پیکر شفقت بنو، میری بارگاہ سے امن چاہتے ہو تو تمہارے وجود سے ہر دکھی پریشان حال کو امن ملے، میری بارگاہ سے ہر خوف سے نجات چاہتے ہو تو تمہارے وجود اور تمہاری زندگیاں، تمہارا طرز عمل ایسا ہو جائے کہ خوف اور اضطراب میں گھرے ہوئے لوگ تمہیں دیکھیں تو خوف ان کے دور ہو جائیں، ان کے اضطراب دور ہو جائیں، تمہارے چہرے سے انہیں امن اور سکون اور راحت کی خیرات ملے، تمہارے رویوں سے انہیں حفاظت مل جائے، حفاظت کی ضمانت مل جائے، کوئی خطا کار آ جائیں تو تمہارے پاس سے عفو درگزر ملے۔ وہ یہ تعلیم دینا چاہتا ہے تاکہ یہ تصور تمہاری زندگی میں ابھرے کہ ہاں تم مرض سے نفرت کرو مگر مریض سے نہ کرو۔ اگر مریض سے نفرت کرنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تم دکھوں سے پرہیز کرو مگر دکھیوں سے پرہیز نہ کرو۔ اگر دکھیوں سے تم دامن چھڑانے لگ گئے تو ان کے دلوں کا مداوا کون کرے گا؟ ان کے دکھوں کا مداوا کون کرے گا؟ گناہ سے نفرت کرو مگر گناہگار سے نہیں۔ اگر گناہگاروں کو تم ٹھکرانے لگ گئے تو انہیں راہ راست پہ لانے والا کون ہوگا؟ پریشانیوں سے بچو مگر پریشان حالوں سے نہیں، انہیں سینے سے لگاؤ۔ اگر تم نے پریشان حالوں کو دھتکار دیا تو ڈرو اس وقت سے کہ کہیں تمہیں بھی رب پریشانی کے وقت میں دھتکار نہ دے کہ تم نے میرے بندوں پر شفقت نہیں کی تھی، آج تمہارے لیے اس بارگاہ میں شفقت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم نے میرے بندوں پہ رحمت نہیں کی تھی، آج تمہارے لیے رحمت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم نے بخشا نہیں تھا، لوگ تم سے خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے تھے، آپ مجھ سے تم امن اور سکون کی دولت کی خیرات کس طرح مانگتے ہو؟ یہ دراصل ایک میسج ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں، متقی بندے وہ ہیں کہ جنہیں غصہ آئے تو ضبط کر جاتے ہیں، لوگ ان سے زیادتی کر لیں تو ان کی خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ مجھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم، لوگوں اگر تم گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کرنا چھوڑ دو گے اور زمین پر کوئی گناہ گار نہیں بچے گا تو میں تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو بتقاضۂ بشریت خطا اور گناہ بھی کرے گی اور پھر توبہ کر کے مجھ سے معافی کی طلبگار بھی ہوگی۔ وہ معافی مانگیں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ رحمت الہی کو جو لطف اور جو مزہ گناہ گاروں کو توبہ کرنے پر معاف کرتے وقت آتا ہے وہ عبادت گزاروں کے سجدوں میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم بھی تو ہے۔ نیکوکاروں کو سجدوں پر تو درجات بلند کرے گا مگر وہ بخشن ہار ہے، بخشنے والا ہے، اس کو بخشنے پر جو لطف آتا ہے اس کی رحمت کو، وہ درجات کو بلند کرنے پر وہ لطف نہیں آتا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ انکسار العاصین احب الی اللہ من سؤلۃ المطیعین، کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کی جو تمکنت ہے، ان کا جو اعتماد اور بھروسہ اور تمکنت ہے، اطاعت گزاروں، نیکوکاروں، پرہیزگاروں کی تمکنت سے کہیں زیادہ اللہ کو گناہ گاروں کا عجز و نیاز محبوب ہے۔ گناہ گار جب گناہ کرتے ہیں تو کبھی تمکنت نہیں ہوتی، ان میں بھروسہ نہیں ہوتا، شکستہ دل ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے گناہ گاروں کی عاجزی اور انکساری
عزیز تر ہے نیکوکاروں کی تمکنت سے۔ اس لیے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے اختصار سے کچھ دیا آپ کو، میں نے عرض کر دیا سورہ فاتحہ اور تعمیر شخصیت یہ میری کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سبجیکٹ کو میں نے ایلیبوریٹ کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا الحمدللہ سے، اللہ کے لفظ اس میں ذات تھا، لفظ اللہ کا پہلا تعارف کروایا رب العالمین سے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے ربوبیت کے ساتھ، الوہیت کی شناسائی کروائی اپنی ربوبیت کے ذریعے، اور ربوبیت کی شناسائی کروائی الرحمن الرحیم اپنی رحمت کے ذریعے۔ تو اللہ کی الوہیت کو سمجھنا اور دیکھنا ہو تو اس کی ربوبیت کے آئینے میں دیکھو، اور اللہ رب العزت کی شان ربوبیت کو دیکھنا ہو تو اس کی وسعت رحمت کو دیکھو، رحمانیت اور رحیمیت کے آئینے میں دیکھو۔ تو جب اس نے اپنی ذات کا تعارف اس شان سے کرایا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے دین رحمت ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ جو دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنی رب العالمین کے بعد، الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے، یعنی اس نے اپنے بیان رحمت کرنا ہے اور اس کے لیے ایک لفظ نہیں بیان چنا، سب سے پہلی بار اللہ رب العزت کا بیان رحمت آ رہا ہے، اس کی شان رحمت کا بیان آ رہا ہے۔ اس نے اپنی ذات کی نسبت سے اپنی صفات میں اپنی شان رحمت کو اور اپنی صفت رحمت کو بیان کیا، فرسٹ ٹائم قرآن مجید میں کس شان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دو صفاتی اسماء لائے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا دین رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا تعارف ہے قرآن مجید میں، اور پہلا تعارف بھی از اول تا آخر رحمت کے ساتھ معمول ہے۔ اب ہم دونوں کا اختصار کے ساتھ مطالعہ کریں گے۔ لفظ رحمان رے ہا میم اس مادہ سے ہے اور فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے الرحمن۔ اب عربی قواعد کی روح سے یہ فعلان ایک ایسا اسم مصدر ہے، فعلان، جس کے اوپر یہ رحمان آیا ہے، جس میں کسی بھی فعل کی جو اس کے معنی میں پائی جائے اس کی انتہائی کثرت اور انتہائی مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جو اسماء اور جو مصادر فعلان کے وزن پر آتے ہیں، فعلان اور فعلان کی طرز پر، تو مصدر کا اس وزن پر ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو معنی اس مصدر میں اور اس اسم میں ہے وہ معنی اس لفظ میں انتہائی کثرت اور مبالغے کے ساتھ ہوگا۔ سو ان تمام اسماء میں ان کی جو معنویت ہے وہ انتہائی کثرت کے ساتھ بھی ہوتی ہے، انتہائی فراوانی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، انتہائی مبالغے پر بھی ہوتی ہے، نہایت شدت اور زیادتی کے ساتھ مبالغہ ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے عربی زبان میں فرقان، اس کا معنی اس میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے والا، فارق، فرق کرنے والا۔ مگر اب فعلان کے وزن پہ عربی میں جب فارق کی بجائے فرقان آئے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اس میں فرق کرنا، حق اور باطل میں، نیک اور بد میں، اچھے اور برے میں، دو چیزوں میں فرق کرنے کا جو وصف ہے وہ انتہائی کمال پر ہوگا۔ یہ قرآن کا نام بھی ہے، قرآن کو الفرقان کہا گیا ہے کہ حق اور باطل میں قرآن سے بڑھ کر فرق کرنے والی کتاب کوئی نہیں۔ اس طرح عربی زبان میں لفظ آتا ہے قربان، قربت سے، قریب۔ اب جب قربان کسی کے لیے بولا جائے گا تو اب قربان کے لفظ میں قرب انتہائی افراط کے ساتھ یہ معنی اس کے اندر پایا جائے گا، بڑی شدت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ پایا جائے گا، یعنی قربان سے بڑھ کر پھر قرب کی اور کوئی شکل متصور نہ ہو۔ اس طرح سکران، ندمان، نادم اور شرمندہ، یا نشے میں جو مدہوش ہوتا ہے، تو یہ ساری جو خوبیاں ان معانی میں ہیں وہ اس وزن پر، اس مصدر میں انتہائی مبالغے کے ساتھ ہوں گی۔
کہا جاتا ہے غضبان، غضب سے جب غضبان کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں غیظ و غضب انتہائی شدت اور مبالغے کے ساتھ، جو بہت زیادہ غصے میں ہو اور جس کا غصہ انتہائی شدت اور مبالغے کے عروج پر ہو، اس کو غضبان کہیں گے۔ الغرض یہ تمام مصادر کی میں نے مثالیں دیں جو فعلان کے وزن پر عربی قواعد کے مطابق آئے ہیں، سو اسی وزن پر لفظ ہے الرحمن۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے رحم کرنے والا، صرف یہ معنی نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا معنی کیا جائے گا انتہائی مہربانی فرمانے والا۔ جب تک رحمت انتہائی کمال پر تصور نہ ہو تو لفظ رحمان بیان نہیں ہو سکتا، چونکہ لفظ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اسماء میں سے رحمان اور رحیم میں سے پہلے یوز کیا، اور رب العالمین کی توصیف میں، رب العالمین کی تشریح میں، رب العالمین کے تعارف میں سب سے پہلا اسم آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صفت رحمت، جس طرح اس کی ربوبیت سارے عوالم پر اور کائناتوں پر حاوی اور محیط ہے، اس طرح اس کی ذات میں رحمت کی صفت اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی فراوانی کے ساتھ، اتنے مبالغے کے ساتھ اور اتنے منتہائے کمال پر ہے کہ وہ ساری کائناتوں پر اس کی رحمت محیط ہے۔ یہی جو لفظ رحمان کے اندر تکثیری خصوصیت ہے، رحمت کا کثرت کے ساتھ پایا جانا، اس تکثیری خصوصیت کی وجہ سے رحمان یہ لفظ اور یہ اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ بن گیا ہے۔ یوں تو رحمت کے حاملین، رحمت رکھنے والے، رحمت پہ دلالت کرنے والے، رحمت کرنے والے ہزاروں لاکھوں افراد ہیں کائنات میں، مگر کسی ایک کو بھی اس میں سے الرحمن نہیں کہا جا سکتا، حتیٰ کہ یہ ٹائٹل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی اب استعمال نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے۔ رحمان اس تکثیری، انتہائی تکثیر رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ بن گیا۔ اب یہ صرف اس قرآن مجید کی ابتدائی اولی مقام پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف رحمان سے نہیں کروایا، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں اپنی اسم ذات اللہ کو یا اپنے رب ہونے کو رحمان کے ساتھ متعارف کروایا، اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو لفظ رحمان سے متعارف کروایا، تاکہ پتہ چل سکے یہ ایک دوسرے کے لیے ریسیپروکلی انٹر ریلیٹڈ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ گویا الوہیت اور ربوبیت رحمانیت کے بغیر نہ ممکن تھی، نہ ممکن ہے، نہ ممکن ہو سکتی تھی، نہ تصور کی جا سکتی تھی، اس لیے اس کو اللہ نے اپنی ذات کا خاصہ رکھا اور ربوبیت کا پہلا تعارف لفظ الرحمن سے کرایا۔ اب یہ جو چناؤ ہے اور ترجیحات ہیں قرآنی اللہ رب العزت کے کلام میں، یہ اسٹیبلش کرتی ہیں اس فیکٹ کو کہ اسلام سارا کا سارا دین رحمت ہے، اور غالب تر عنصر اسلامی تعلیمات میں اور شریعت محمدی میں رحمت ہے، شفقت ہے، امن ہے، محبت ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی اللہ کو خواہ اللہ کہہ کے پکار لو، خواہ رحمان کہہ کے پکار لو، جس طریق سے جس نام سے بھی پکارو، اللہ کو یا رحمان کو، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام الاسماء الحسنى کے اجمال میں بیان کر دیے نام، اور صرف دو ناموں کو اکٹھا بیان کیا، خواہ اللہ کہہ کے پکار لو یا رحمان کہہ کے پکار لو۔ تو گویا رحمان کو وہ درجہ دیا جو اس میں ذات کے قریب پہنچا دیتا ہے اس کو۔ کیوں؟ کہ اس میں اللہ کی شان رحمت کی فراوانی ہے، شان رحمت بڑی شدت اور منتہائے کمال اور بڑے مبالغے کے ساتھ اس میں موجود ہے، تو اس میں کثرت رحمت کی وجہ سے اللہ کو یہ نام اپنا اتنا پسند آیا کہ اس نے اسے اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑ لیا، گویا اس کو اپنی ساری صفتوں میں صفت رحمت کو غالب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تمام صفات پر اس کو وسیع تر اور محیط تر رکھا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورہ مریم کے اندر
اپنا ذکر 17 مرتبہ الرحمن کے ٹائٹل کے ساتھ کیا ہے۔ سورہ مریم میں 17 مرتبہ ایک صورت میں اللہ پاک نے اپنا ذکر الرحمن کہہ کے بار بار کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ یہاں تقاضا کلام یہ بنتا ہے، سیاق کلام، چونکہ نفی ولدیت کی جا رہی ہے، اللہ کی اولاد ہونے کی اور بیٹا ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو پھر وہ لفظ موضوع بنتا تھا جو اسم ذات کے ساتھ بیان کیا جاتا، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی اسم ذات کو بیان کر کے فرماتے وہ بے نیاز بھی ہے، نہ اس کا ولد ہے نہ وہ مولود ہے۔ چونکہ توحید کا بیان تھا تو قرین قیاس یہ تھا کہ اسم ذات کہہ کر بیان توحید ہوتا، مگر اب رحمان میں چونکہ کثرت رحمت، مبالغہ رحمت اور فراوانی رحمت ہے، اس شان کی وجہ سے اللہ نے اپنے اس نام کو اتنا عزیز رکھا ہے، اپنے اسم ذات کی جگہ اس کے قائم مقام بنایا ہے۔ تو لفظ اللہ کہنے کی بجائے فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ نہیں کہا کہ کیا وہ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یوں نہیں کہا، فرمایا کیا وہ رحمان کے لیے لڑکا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گویا رحمان کو قائم مقام بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا لڑکا بنائے۔ اب سیاق کلام تو یہ بنتا تھا کہ اللہ کی شایان شان نہیں یا الہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یا اس کی کوئی اولاد ہو، مگر اللہ کہہ کر جو بات کرنا مقصود تھی اس کو اللہ رب العزت لفظ رحمان کے ذریعے ادا فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اپنی معبودیت کا، یہاں تک الوہیت کا بیان تھا شان رحمانیت کے ساتھ، اب اپنی معبودیت کا، معبود ہونے کا بیان ہے پھر شان رحمانیت کے ساتھ۔ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جو مخلوق بھی آباد ہیں، خواہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، وہ اللہ کے حضور محض بندہ کے طور پر رحمان کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو یہاں بھی لفظ اللہ نہیں فرمایا، الا آتی اللہ عبدا نہیں کہا، اللہ کے حضور بندہ کے طور پہ نازل ہوں گے نہیں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے حضور محض بندہ کے طور پہ حاضر ہوں گے۔ تو اس کو کس لیے چنا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، خالق کے لفظ کو نہیں چنا، بارئ کے لفظ کو نہیں چنا، مالک کو نہیں چنا، قادر کو نہیں چنا، علیم و خبیر کو نہیں چنا، حی و قیوم کو نہیں چنا۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، معبود کو نہیں چنا۔ اللہ رب العزت نے اس میں الرحمن کو چنا، اپنے لفظ اللہ اسم ذات کے قائم مقام کے طور پر، اپنی الوہیت کے بیان کے لیے، اپنی ربوبیت کے بیان کے لیے اور اپنی معبودیت کے بیان کے لیے۔ اس لیے چنا، وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اگر لفظ اللہ کے بعد کوئی اور لفظ میرا نام لینا ہو تو الرحمن سب سے اعلیٰ حقدار ہے، انسب ہے، اس کو لو۔ اس لیے فرمایا قل ادعوا اللہ ابد الرحمن، چاہو تو اللہ کہہ کر مجھے پکار لو، چاہے رحمان کہہ کے پکار لو، ایک جیسی بات ہے۔ یہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور کیوں چنا؟ اس لیے اس میں اور تو کوئی سبب نہیں ہے، رحمان سراپا مبالغہ رحمت پر قائم ہے، فراوانی رحمت پر قائم ہے، اور کثرت اور انتہائی رحمت کی کثرت پر قائم ہے۔ اس وجہ سے اس لفظ کو پیار سے اللہ پاک نے اپنے اسم ذات کے ساتھ قائم مقام بنایا۔ سو صاف ظاہر ہے یہی عکاسی اس کے دین اسلام میں ہونی چاہیے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، فرمایا اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، بے شک تمہارا رب تو فقط رحمان ہی ہے، رحمان ہی تمہارا رب ہے، بس میری اتباع کرو اور میرے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول فرما رہا ہے لوگو تمہارا رب رحمان ہے، سو میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، لہٰذا میری اتباع کرو، پیروی کرو اور میرے ہر حکم کی تعمیل اور اطاعت کرو۔
تو یہاں بھی ان ربکم الرحمن، نہیں فرمایا ان ربکم اللہ، نہیں کہا تمہارا رب رحمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے بیان کو انتہائی مبالغہ کے معنی رکھنے والے اسم کے ساتھ یعنی الرحمن کے ساتھ اپنی ذات کے اسم کے لیے قائم مقام بنا دیا۔ پھر سورہ الفرقان میں ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، پھر وہ اپنی حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ رحمان ہے۔ پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا، اور وہ جلوہ افروز ہونے والا عرش پر اپنی شان کے لائق وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، سو اے معرفت حق کے طالب تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ۔ اب اس کی معرفت تجھے بھی چاہیے تو کسی باخبر سے پوچھ، کسی عارف سے پوچھ جسے خبر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا شان یکتائی کے ساتھ، عرش پر استوا کی شان کے ساتھ، عرش پر جلوہ افروز ہونے کی شان کے ساتھ، مگر لفظ اللہ سیاق کے کلام کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ ایسے تمام مقامات پر اسم ذات لایا جاتا بجائے صفاتی نام کے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم ذات بھی یوز نہیں کیا اور صفاتی اسما سارے چھوڑتے ہوئے ایک اسم چنا ہے صفاتی، مگر مقام اس کو قائم مقام کے طور پہ ذاتی اسم کے قریب دے دیا ہے، الرحمن۔ پھر رحمان نے عرش پر جلوہ افروز ہوا اور جلوہ افروزی فرمائی، پس اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ۔ پھر آگے اس کی معبودیت کی شان بیان ہوتی کہ وہ مسجود ہے اور معبود ہے، تو پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رحمان کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیے نا، یہ دعوت سجدہ ہے، دعوت توحید ہے، دعوت عبادت ہے، اسٹریٹ اوے اسم ذات کا استعمال ہونا چاہیے تھا، یہ ہے ظاہری قرین قیاس، مگر حکمتیں اللہ سے بہتر کلام کی کون جانتا ہے؟ تو گویا اس نے الرحمن کو، جو فراوانی رحمت کا آئینہ دار نام ہے اللہ کا، کثرت انتہائی کثرت رحمت کا عکاس ہے جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرحمن، اس کو ہر اس مقام پر جہاں لفظ اللہ کا بیان کرنا مناسب تھا اس کو اللہ رب العزت نے لفظ رحمان کو بیان کرنا مناسب سمجھا، قائم مقام بنا دیا، اس کا بدل بنا دیا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو، اللہ کو نہیں کہا، سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم منکرین کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی کو سجدہ کرنے لگ جائیں جس کا آپ ہمیں حکم دیں؟ پھر سورہ زخرف میں دوبارہ شان الوہیت کا بیان، اور اس کا بیان پھر لفظ اللہ سے نہیں لفظ رحمان سے ہے۔ فرمایا جعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا بھی ٹھہرائے تھے کہ جن کی عبادت کی جائے؟ اب دیکھیے نا، سیاق کلام ظاہراً اس بات کا مقتضی ہے کہ یا من دون اللہ کہا جاتا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی ہم نے اور الہ اور معبود بھی بنائے تھے جن کی عبادت کی جائے، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسب جانا، مناسب ترین جانا کہ جہاں لفظ اللہ کہہ کر بات کرنا ضروری تھی وہ مدعا لفظ رحمان سے پورا ہوتا ہے، چونکہ رحمان میری فراوانی رحمت کی شان کا حامل وہ اسم ہے جو ساری صفتوں پر غالب ہے میری رحمت، اور وہ میری ذات کے قریب ہے، چونکہ میں نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کی شان کے لائق اور اپنے ذمہ کرم پر اپنی ذات پر رحمت کرنے کو واجب کر رکھا ہے۔ رحمت کرنا، لوگوں پر رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، یعنی اپنے ذمہ کرم پر کر رکھا ہے، اس نے خود اپنے اختیار سے اور اپنے لطف و کرم سے یہ اڈاپٹ کر رکھا ہے کہ وہ ہر ایک پر رحمت کرے، تو ہم نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر واجب کر رکھا ہے، کسی اور صفت کو نہیں کہا، صرف ایک صفت چنی، تو رحمت کو اتنا مقدم جانا گیا ہے تمام صفات میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اولی تعارف جب الوہیت کا کیا، ربوبیت عامہ، ربوبیت مطلقہ اور ربوبیت دائمہ کے ساتھ، تو اس ربوبیت
کاملہ کا تعارف کروایا اس کی شان رحمت کے ساتھ، الرحمن الرحیم۔ تو الوہیت، ربوبیت اور رحمت، رحمانیت اور رحیمیت، یہ ساری آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انڈسپینسیبل ہیں۔ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا تصور الوہیت کا، اور نہ مکمل ہو سکتا ہے تصور ربوبیت کا، جب تک دونوں تصورات پر شان رحمت کو غالب اور محیط تصور نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ اللہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، رب وہ رب ہے جو رحمان و رحیم ہے، الہ معبود وہ معبود ہے جو رحمان رحیم ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت آ گئی ہے رحیم۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، الرحمن فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ تھا، اس طرح الرحیم اس کا معنی بھی بہت رحم فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ رحمت سے فعیل کے وزن پر اسم فاعل ہے، اس میں بھی معنوی مبالغہ کی صفت پائی جاتی ہے، مگر یہ کہ الرحیم صفت مشبہ بھی ہے۔ اسے میں صفت رحمت کے اعتبار سے مشبہ ہونے کی باعث ہمیشگی پائی جائے گی، دوام پایا جائے گا، استمرار پایا جائے گا، کنٹینیوٹی پائی جائے گی، پرپیچوٹی پائی جائے گی۔ تو الرحیم جو ہے اصطلاحی اعتبار سے الرحمن کے مقابلے میں عام ہے۔ اب ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک وہ تواب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اس نے جیسے جگہ جگہ رحمان کو چنا تو زیادہ تر رحیم کو بخشش اور مغفرت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، بخشش و مغفرت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اس کو۔ رحمان عام تھا ہر ایک کے لیے، رحمت کی ساری صورتوں کو شامل تھا، رحیم خاص کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے ہر جگہ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم، بڑا رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہاں پہ رؤوف اور اس کے ساتھ رحیم کو، بڑا رحمت فرمانے والا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کبھی تواب و رحیم کے ساتھ، کبھی اپنی رحمت کو رؤوف و رحیم کے ساتھ، کبھی اپنی رحمت کو غفور الرحیم کے ساتھ منسلک کر کے بیان کیا ہے۔ اور دونوں صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوڑا ہے، دونوں صفتوں کو، اور دونوں صفتیں دلالت کرتی ہیں رحمت پر۔ یہ نہیں ہے کہ ایک صفت علم پر دلالت کر رہی تھی تو ایک کلام پر دلالت ملتی جلتی کر دی، ایک ارادے پر دلالت کر رہی تھی تو ایک قدرت پہ دلالت کر رہی ہو، ایک جود و سخا پہ دلالت کر رہی تھی دوسری عطا اور غنا پہ دلالت کر رہی ہو، ایک ملک اور حکمرانی پہ دلالت کر رہی تھی دوسری مدد اور اعانت پہ دلالت کر رہی ہو، ایک عدل اور انتقام پہ دلالت کر رہی تھی دوسری فضل اور احسان پہ دلالت کر رہی ہو۔ اس طرح نہیں کہ دو مختلف المعنی صفتوں کو اکٹھا جمع کر کے ایک جامع مضمون بنا دیا جائے، ایسا نہیں کیا اس رب کائنات نے۔ حالانکہ سورہ فاتحہ میں اس نے اپنی الوہیت بیان کی الحمدللہ کہہ کر، ربوبیت بیان کی رب العالمین کہہ کر، اور رحمان و رحیم میں پہلی صفت اور پہلا وصف اللہ پاک نے رحمت کا بیان کیا۔ اور رحمت دو شکلوں میں، ایک غایت رحمت یعنی مبالغہ اور کثرت کی انتہا ہو جائے رحمت کی، اور دوسری رحمت کا تسلسل اور دوام رہے، کبھی منقطع نہ ہونے پائے، اس رحمت کو بیان کیا۔ اور باقی ساری صفتوں کو مؤخر رکھا، وہ مالک بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، اور ساری بات تو اس کی توحید پر ہے کہ وہ عبادت کے مستحق اور لائق تنہا وہ ایک ذات ہے، مگر اس کو اللہ رب العزت نے چوتھے پانچویں نمبر پہ بیان کیا۔ پھر اس کی مستعانیت کا تذکرہ آیا، وہ مدد کرنے والا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام فرمانے والا ہے۔ پھر غیر المغضوب علیہم، وہ غضبناک ہونے والا بھی ہے۔ وَلَضَّالِّينَ آمین، اور جو گمراہی کو چاہتے ہیں انہیں گمراہی کے راستوں پر ڈالنے والا بھی ہے۔ یہ سزا ہے اس کی، یہ اس کا انتقام ہے، وہ اس کی عطا ہے اور اس کا احسان ہے اور انعام ہے۔ ساری صفتیں بیان کی ہیں، جامع الصفات سورہ فاتحہ، مگر ان میں سب سے پہلے الوہیت اور ربوبیت
کا تعارف کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے صفت رحمت کو چنا ہے، اور رحمت کو اپنی مالکیت پر بھی مقدم رکھا، اپنی معبودیت پر بھی مقدم رکھا، اپنی مستعانیت پر، مدد اور اعانت کرنے کی صفت پر بھی مقدم رکھا، اپنی ہدایت دینے کی صفت پر بھی مقدم رکھا، اپنے انعام فرمانے کی صفت پر بھی مقدم رکھا، اور غضب اور گمراہی والی جو لوگوں کے احوال بیان کیے ان صفات پر بھی مقدم رکھا۔ اور دونوں صفتیں، ایک صفت رحمت کو چنا اور صفت رحمت کے لیے دو اسما چنے، ایک رحمان فعلان کے وزن پر، ایک رحیم صفت مشبہ فعیل کے وزن پر، اور دو اسما چنے اور دونوں اسما میں مبالغہ صفت رحمت ہے، دونوں میں انتہائی رحمت ہے، دونوں میں کثرت رحمت ہے، مگر ایک کی کثرت منتہائے کمال پر جاتی ہے، ایک کی کثرت ہمیشگی اور دوام پر جاتی ہے، کہ وہ رحمت والا رب ہے جس رحمت سے بڑھ کر کسی رحمت کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اس رحمت والا رب ہے جو رحمت ساری اول تا آخر وہ کرتا رہے، کائنات ختم ہو جائے گی مگر اس رحمت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اس کی رحمت نہ ختم اور منقطع ہونے والی ہے، اور اس کی رحمت نہ کبھی راستے میں رک جانے والی ہے۔ کمال بھی، آخری کمال بھی اسی کی رحمت کو ہے یہ شان، اور ہمیشگی اور دوام کی شان بھی اللہ کی رحمت کو ہے۔ تو دو اسما جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحمت کو بیان کیا، جس سے یہ پتہ چل سکے، یہ میسج دیا جا سکے، یہ کنسیپٹ ڈیلیور کیا جا سکے، یہ امیج جو ہے اس کی ربوبیت کی شان کی، اس کو کمیونیکیٹ کیا جا سکے لوگوں تک کہ دین اسلام جس اللہ نے بھیجا ہے وہ اللہ کی ساری صفتوں پر اس نے اپنی صفت رحمت کو غالب اور محیط بنایا ہے، اور اس نے اس رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر واجب بنایا ہے، اور ساری صفتوں پر اس صفت کو وسیع اور غالب بنایا ہے۔ لہذا دین اسلام اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس کے اوپر غالب تر اور محیط تر جو صفت ہوگی وہ صفت رحمت ہوگی۔ اس لیے بجا طور پہ جب دین اسلام کی تعریف کی جائے گی تو کہا جائے گا یہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین شفقت ہے، دین امن ہے، دین محبت ہے، دین عدل ہے، دین احسان ہے، دین انعام ہے، دین لطف ہے، دین کرم ہے، دین عطا ہے، دین سخا ہے، خیر کا اور بلائی کا دین ہے، رحمت کا اور خیر خواہی کا دین ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو اللہ کے تصور الہ سے اور اللہ رب العزت کے بیان کردہ تصور رب سے نکلا ہے، رحمان و رحیم کی شکل میں۔ اب اس کے کچھ گوشے انشاءاللہ تعالی باقی ہیں اسی کنسیپٹ کے، جس کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے عمومی ترتیب کے ساتھ اس سبجیکٹ کے مطالعے کے حوالے سے چل پڑیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔